बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की 36 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम जो बयानात कर रहे हैं वो हज़रत खालिद बिन वलीद के मुसलमान होने से पहले के हैं, और ये सफ़र कर रहे थे मक्का से मदीना के दरमियान, और इनकी मुलाकात अबू जरी से हुई। ये उनसे बातें कर रहे हैं, वो वाक़यात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और उसमें वो कहता है, अबू जरी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कत्ल नहीं कर सकता। खालिद ने कहा, आखिर कब तक? अबू जरी ने कहा, इसका जादू कब तक चलेगा? इसे एक न एक दिन कत्ल होना ही है। खालिद अबू जरी ने खालिद के करीब होते हुए पूछा, तुम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कभी कोई तरकीब सोची है? कई बार, खालिद ने जवाब दिया। जिस रोज मेरे कबीले ने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी, इस रोज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से कत्ल करने की तरकीब सोच रहा हूं, लेकिन मेरी तरकीब कारगर नहीं होगी। क्या वो तरकीब मुझे बताओगे? क्यों नहीं? खालिद ने जवाब दिया, बड़ी आसान तरकीब है। यह है खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई, लेकिन मैं एक लश्कर के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ सकता। हम 3 लड़ाइयां हार चुके हैं। खुदा की कसम, अबू जरी ने कहका लगाकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वलीद का बेटा बेवकूफ हो सकता है। मैं यहूदियों जैसी तरकीब की बात कर रहा हूँ, मैं धोखे और फरेब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आमने सामने की लड़ाई में नहीं मार सकते, और तुम इसे फरेबकारी से भी नहीं मार सकते। खालिद ने कहा, फरेब कभी कामयाब नहीं हुआ। बूढ़ा अबू जरी खालिद की तरफ झुका और इसके सीने पर उंगली रखकर बोला, किसी और का फरेब नाकाम हो सकता है, यहूदियों का फरेब नाकाम नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि फरेबकारी यहूदियों के मजहब में शामिल है। मैं लैस बिन मोशान का दोस्त हूँ, कभी इसकी बातें सुनो। वो दानिशमंद है, इसकी जुबान में जादू है, वो तुम्हें जबान से मशहूर कर देगा। वो कहता है कि साल लग जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, आखिर फतह यहूदियों की होगी। दुनिया में कामयाब होगा तो सिर्फ फरेब कामयाब होगा। मुसलमान अभी तादाद में थोड़े हैं, इसलिए इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो यहूदी ऐसे तरीकों से इनमें तफरका डाल देंगे कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और समझ ना सकेंगे कि ये यहूदियों की कारस्तानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें यकजान रखने के लिए कब तक जिंदा रहेंगे? खालिद उठ खड़ा हुआ, अबू जरी भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए, अबू जरी ने इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। तुमने ये तो बताया था नहीं कि कहाँ जा रहे हो? अबू जरी ने पूछा। मदीने। मदीने? अबू जरी ने हैरत से पूछा, वहां क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूं, खालिद ने कहा, और घोड़े को एड़े लगा दी। इसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा, इसे अबू जरी का काफिला नजर न आया। खालिद नशेबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। इसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। इसे ऐसा लगा जैसे आवाजें इसका ताक़ब कर रही हों। मोहम्मद जादूगर, मोहम्मद के जादू में ताकत है। नहीं नहीं, इसने सर झटकर अपने आप से कहा, लोग जिस चीज को समझ नहीं सकते इसे जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते इसे जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ राज जरूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बात जरूर है। ज़ेन इसे चंद दिन पीछे ले गया। अबू सुफियान ने इसे मकरमा और सफवान को बुलाकर बताया था कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। अबू सुफियान को यह इतला 2 शूत्र सवारों ने दी थी, जिन्होंने मुसलमानों के लश्कर को मक्का आते देखा था। खालिद अपने पसंद के 300 घुड़सवारों को साथ लेकर मुसलमानों को रास्ते में घात लगाकर रोकने के लिए चल पड़ा था। वो अपने इस जानबाज दस्ते को सरपट दौड़ाता ले जा रहा था। इसके सामने 3 मील की मसाफत थी। इसे बताया गया था कि मुसलमान कराख और अलनीम में से अभी दूर हैं। खालिद इस कोशिश में था कि मुसलमानों से पहले करा अल नईम
پہنچ جائے۔ مکہ سے 3 میل دور قرہ النیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خانہ خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھوڑے سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے، اپنے قبیلے کی عظمت کا محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قرہ النیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانے قربان کر دیں گے۔ 300 گھڑ سوار نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ قرہ النیم کی وادی میں مسلمان کا خون بہے گا، محمد کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھیں اور اپنے ساتھ صرف سوار دستے اس لیے لایا تھا، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو بکھیر کر گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑانا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑے تلے رون ڈالے گا۔ اسے اپنے جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اسے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا۔ مسلمان بھی دور تھے۔ خالد نے شتر بانوں کے روپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر کویب کی اطلاعیں دے رہے تھے، اور باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان قرہ النیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد قرہ النیم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے تھے۔ اس سے اس کا سوال جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ انہیں ڈر ہوگا کہ معاشرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال نکالا اور کہا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ اس نے چاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی قرہ النیم سے 15 میل دور الصفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کو میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکھنے کو کہا اور خود گھات کی موزوں جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا آیا۔ وہ درے تک گیا، یہی دستہ تھا، یہاں سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا، لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کو ایسی جگہ کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئے اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ وہ مارچ 628 کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا، مگر خالد کا
اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دست کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمانوں کو کوچ کی تیاری کر رہے تھے، مسلمان ایک آدمی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کوئی ابھی اچھی خبر بھی نہیں لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے کرا النعیم کی پہاڑیوں میں گھوم رہا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہیں۔ کون ہے وہ؟ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اور وہ گھڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوس نے کہا کہ میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے، جس کی بھاگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کر دیکھتا رہا۔ میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھنے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں؟ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو میں بھی نہیں رکوں گا، میں بھی نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کرنے کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدا ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے نہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، وہ درے میں ہیں، ہمیں روکیں گے تو کیا ہم اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیکھتے ہوئے اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ نکلنے کا طریقوں پر ایک دوسرے پر بحث مباحثہ ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے جاتے تھے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اسی جگہ سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔